ہم بھی تیری کتاب ہے، قرآن بھی تیری کتاب، ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا؟ اور اس کا ذمہ لیا، کیوں لیا؟ اس لیے کہ یہی تو الہدا ہے، کامل ہے، ہدایت نامہ ہے، یہ مہیمن ہے، اس میں تورات کا بھی وہ جو ابدی حصہ ہے، اس کی تعلیمات کا ابدی پہلو وہ اس میں ہے، انجیل کی جو ابدی حکمت ہے وہ اس میں ہے، تمام کتابوں کی مہیمن ہے، جامع ہے، مکمم ہے، متمم ہے، مکمل ہے، تکمیل کرنے والی ہے، حفاظت کا اس کا ذمہ ہے۔ اور یہی در حقیقت سارا توڑ ہے اس پورے استدلال کا۔ اجرائے وحی کی اگر کوئی عقلی طور پر وہی ہدایت ہے، ٹھیک ہے، ذریعہ ہدایت تھی، صحیح ہے، اس کے جاری رہنے کے لیے عقلی دلیل اگر کوئی ہے تو صرف دو بن سکتی ہے۔ یا تو یہ مانا جائے کہ ہدایت قرآن میں کامل نہیں ہوئی تو سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کھڑکی کھلی رہنی چاہیے، ابھی تو کامل ہوئی نہیں۔ یا یہ مانیے کہ قرآن میں کامل تو ہو گئی تھی بٹ اٹ گاٹ لاسٹ، تحریف ہو گئی ہے۔ اب ہم تو نہیں جانتے کہ قرآن کا کتنا حصہ جینوئن ہے اور کتنا حصہ فیک ہے اور کتنا جو ہے فیبریکیٹڈ ہے، کتنے کے اندر تحریف ہو گئی ہے۔ تو وی نیڈ اے پروفٹ، وہی ہی تو پھر بتا سکتی ہے نا۔ جیسے قرآن نے آ کے بتایا کہ موسیٰ کی کتنی تعلیمات صحیح تھی اور کتنی تم نے غلط اس کی طرف منسوب کر دی، عیسیٰ کی کون کون سی باتیں صحیح ہیں، کون سی تم نے غلط اس کی طرف منسوب کر دی ہے، محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر وحی کے کیسے معلوم ہوتا؟ تو یا تو یہ مانا جائے کہ قرآن پر ہدایت قرآن میں مکمل ہوئی نہیں تو وحی کی کھڑکی کھلی رہنی چاہیے عقلاً اور منطقی طور پر، یا یہ مانا جائے کہ قرآن میں ہدایت کامل تو ہو گئی تھی، محفوظ نہیں رہی، تب اجرائے وحی کی کھڑکی کے کھلے رکھنے کا عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے امکان ہے، اور کوئی بھی قادیانی بھی ان دونوں میں سے کسی بات کا اقرار نہیں کرے گا۔ پھر وہی کائے کے لیے؟ پھر تو وہی کار عبث ہو گیا، اب کار عبث ہو گیا۔ دیکھیے دلیل میں نے الٹی ان کے اوپر ڈالی۔ اگر وہی لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی وہ بند کیوں ہو گئی؟ کار عبث تو نہیں تھا، ایک مقصد کے تحت تھا، لہذا اس کار عبث کو ختم تو نہیں ہونا چاہیے، وہ کار عبث نہیں، کار بامقصد تھا۔ اسی کا جواب یہ ہے کہ جب وہ وحی مکمل ہو چکی، ہدایت مکمل ہو چکی، اب اس کا اجرا جاری رہنا کار عبث ہے۔ لہذا ان دو کے سوا کوئی تیسرا احتمال نہیں، یا مانا جائے کہ ہدایت قرآن میں مکمل ہوئی ہی نہیں تھی، ابھی مزید کی ضرورت تھی تو وحی کی کھڑکی کھلی رہنی چاہیے، یا یہ مانا جائے کہ قرآن میں ہدایت کامل تو ہو گئی تھی لیکن پھر تحریف ہو گئی ہے، اب ہمیں صحیح معلوم نہیں ہو سکتا، لہذا کسی وحی کی کھڑکی ہی سے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جو شخص ان دو میں سے کسی بات کو نہ مانے، عقلاً اس کے لیے اب یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اب اجرائے وحی کار عبث ہے۔